نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الخالق ماسٹر میرے مشاہدات کے ساتھ حاضر خدمت۔ رات کی تاریکی بہت گہری ہو چکی تھی، رات کے سائے بہت لمبے ہو گئے تھے۔ میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، اللہ سے دعائیں بھی کر رہا تھا کہ کل نماز کے لیے آنکھ کھل جائے۔ شہر زاہدان جو کہ ایران میں واقع ہے، وہیں ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ خوب گہری نیند آئی۔ صبح سویرے اذانوں کی آوازیں چار سو جب اپنی خوشبوئیں بکھیرنے لگیں تو میں اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا اور باہر چلا گیا۔ ہر طرف سے اذانیں اہل تشیع کی آ رہی تھی۔ میں اہل سنت کی کسی مسجد کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہاں مسجد کو نماز خانہ کہا جاتا ہے، جہاں پر سنی اور شیعہ دونوں نمازیں پڑھتے ہیں۔ آخر کار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مسجد سے اہل سنت کی اذان کی آواز گونجی، میں داخل ہو گیا۔ سنتیں ادا کیں، وہ لوگ آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ مجھے دیکھ کر یہ حیرانی ہوتی تھی کہ وہ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر یا اللہ اشبر کہتے تھے، چے یا شین کی آواز نکالتے تھے۔ خیر، یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ آخر کار 6 بجے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ امام صاحب تشریف نہیں لائے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ میں کچھ جز سا ہوا، لیکن ان کے زبردستی کرنے پر میں امامت کے مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے خدشہ اس بات کا تھا کہ اگر میں نے اللہ اکبر کہا تو شاید وہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ میں نے پورے زور سے اللہ اکبر کہا اور اس طرح سے میں نے نماز مکمل کی۔ نماز پڑھنے کے بعد سب مصافحہ کرنے لگے اور میں اپنے کمرے میں واپس آیا، اپنا بیگ اٹھایا، ٹرمینل پر پہنچ گیا کیونکہ میں مشہد مقدس جانا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سواریاں بس کنڈکٹر سے کرائے میں بارگیننگ کر رہی ہیں، تو مجھے پتہ چل گیا کہ پاکستان کی طرح یہاں بھی بارگیننگ ہوتی ہے۔ میں نے بھی ایک کنڈکٹر سے بارگیننگ شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے 12,000 تومان کرایہ مانگا۔ میں نے 8,000 بتایا۔ آخر کار 9,000 پر بات بن گئی اور بس اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم تقریباً عصر کے وقت مشہد مقدس پہنچ گئے۔ میں بس سے اترا اور حضرت امام علی رضا کے مقبرے کی طرف رکشے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ جب مقبرہ کے مین گیٹ پر داخل ہوا تو ایک صفائی کرنے والی موٹر میرے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تھینک یو کہا، لیکن وہ بضد رہا۔ آخر کار اس نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور مزار اقدس کے بالکل قریب اتار دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا رش کہ جیسا خانہ کعبہ میں رش ہوتا ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے زیارت کی
اور زری مبارک تک بمشکل پہنچا۔ نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نے نماز شروع کی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی شخص میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دوسری جانب موڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس کی یہ ادا دیکھ کر میں نے بھی اپنا رخ بدل دیا اور جنوب کی طرف منہ کر لیا۔ میں حیران تھا کہ پورے ایران میں تو مغرب کی طرف نماز ادا کرتے ہیں، یہ جنوب کی طرف کیوں؟ میں سمجھا شاید میرا ذہن ابھی تک اس ماحول میں نہیں ڈھلا ہوگا، یہ مغرب ہی ہوگی میں جس کو جنوب سمجھ رہا ہوں۔ میں نے سلام پھیرا، سورج کو دیکھا، مجھے یقین ہو چلا کہ میں نے مغرب کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا شاید یہاں مشہد سے قبلہ جنوب کی طرف ہوگا۔ اب میں نے مزار کی اگلی جانب پیش قدمی شروع کی۔ پیاس لگی ہوئی تھی، سبیل پر میں پہنچا۔ پانی پینے کے لیے کٹوریاں رکھی ہوئی تھی، میں نے بھی ایک کٹوری اٹھا لی اور ٹوٹی کے نیچے کٹوری کرتے ہوئے جب ٹوٹی کو کھولا تو ٹوٹی نہ کھلتی تھی۔ میں نے سمجھا اس ٹوٹی میں کوئی خرابی ہے، دوسری ٹوٹی کو ہاتھ لگایا، وہ بھی نہیں کھلتی تھی۔ میری یہ پریشانی دیکھ کر ایک زائر نے میرا ہاتھ کھینچ لیا اور میرا دوسرا ہاتھ اس نے جس میں نے کٹوری پکڑی ہوئی تھی ٹوٹی کے نیچے کی، پانی خود بخود بہنے لگا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا منظر ہے، کیسا نظام ہے کہ ٹوٹی کے نیچے کٹوری لاتے ہیں، پانی خود بخود آنے لگ جاتا ہے، کٹوری کو پیچھے ہٹاتے ہیں، پانی بند ہو جاتا ہے۔ پانی پی کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، چند قدم آگے بڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ مزار اقدس کے شمالی سمت ایک ونڈو ہے۔ ونڈو کی گرل کے ساتھ کچھ رسیاں، کچھ دھاگے بندھے ہوئے ہیں اور ان رسیوں کو لوگوں نے اپنی باہوں یا ٹانگوں یا گردن کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ میں نے بڑی توجہ سے ان کو دیکھا اور اللہ کا احسان مجھ پر یہ ہوا کہ ایک پاکستانی مجھے مل گیا جس کا تعلق ملتان سے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر بیمار لوگ آتے ہیں، مریض لوگ آتے ہیں، جو لا علاج ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان رسیوں اور دھاگوں سے باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ہم صحت یاب نہیں ہوں گے ہم یہاں سے اپنا رخ گھر کو قطعی نہیں کریں گے۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ بہت سے مریض شفا یاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرامت تھی جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مشہد میں میرا قیام 2 دن کا تھا۔ تیسرے دن میں نے واپس تہران جانا تھا، اس لیے میں صبح سویرے الوداعی نگاہوں سے دیکھتا ہوا اور سلام کرتا ہوا بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوا۔ پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی ان بزرگوں کے مزارات پر آنے کا موقع ملتا بھی ہے یا نہیں۔ خدا حافظ۔